واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھی، اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب بنایا ہے۔ ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ دونوں چیزیں جب موجود ہوتی ہیں تو تب انسان کی زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ صرف روح عالم ارواح میں تھی، جسم نہیں تھے، تب بھی اس دنیاوی زندگی کا اس کے اوپر حکم نہیں لگتا تھا۔ اسی طرح جسم یہاں موجود ہو، روح نکل جائے، پرواز کر جائے تو پھر بھی زندگی کا حکم نہیں لگتا۔ زندگی، انسانی زندگی، روح اور جسم دونوں چیزوں کا نام ہے اور دونوں انسان کے لیے ضروری ہیں۔ انسان اپنے جسم کو درست رکھنے کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی زیب و زینت کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارا زیادہ وقت ہمارے جسم کی غذا، اس کا اہتمام، اس کی زیب و زینت، اس کے لیے زیادہ وقت گزرتا ہے۔ ہماری روح بھی اسی طرح غذا کو چاہتی ہے، اس کی بھی غذا ہوتی ہے۔ اگر اس کو وہ ملے تو یہ مضبوط ہوتی ہے، نہ ملے تو یہ کمزور ہو جاتی ہے۔ روح کی بھی اسی طرح پاکیزگی ہوتی ہے، زیب و زینت ہوتی ہے، پورا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اگر انسان کی روح کمزور ہو اور جسم مضبوط ہو تو اس میں حیوانی ملکہ وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جس طرح حیوان ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں جسمانی طور پر، تو ان کی صفات پھر انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر انسان کی روح مضبوط ہو، طاقتور ہو، تو انسان کے اندر ملکوتی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، فرشتوں کی سی صفات انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جب ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر نظر دوڑاتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں صرف ایک چیز کو فوکس نہیں کیا گیا کہ تعلیمات صرف روح کے لیے ہوں یا صرف جسم کے لیے ہوں۔ نہیں، ہمیں وہاں نظر آتا ہے کہ آپ کی روح بھی بہتر ہو، سلامت ہو، قوی ہو، مضبوط ہو، اور آپ کا جسم بھی سلامت ہو، کیونکہ جسمانی سلامتی بھی بندے کے لیے بڑی ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ہم آج کے بعد جو تلی ہوئی چیزیں، تیل والی، گھی والی، وہ استعمال نہیں کریں گے، ہم اس طرح کا زیب و زینت والا لباس نہیں پہنیں گے، ہم راتوں کو جاگیں گے، شب بیداریاں کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چیز سے منع فرمایا اور فرمایا تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، جسم کا بھی انسان کے اوپر حق ہے، اور اس حق کو پورا کرو کہ اس کی نیند پوری ہو۔ بلا وجہ اپنے اوپر ایسی چیزیں حرام نہ قرار دے دو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال رکھی ہیں۔ تو جسمانی طور پر بھی مضبوط ہونا ضروری ہے، لیکن روحانی طور پر اس سے زیادہ ضروری ہے، تاکہ جسم جب مضبوط اور توانا ہو اور اس میں حیوانی صفات ہوں تو پھر اس کے اوپر روح اس سے زیادہ طاقتور ہو۔ اور جس طرح ایک سرکش گھوڑے کو ایک شاہ سوار جو ہے وہ اپنے
قابو میں کر لیتا ہے اور اس کو سدھار لیتا ہے اور اس کو اپنی مرضی سے چلا لیتا ہے، اسی طرح روح کی مضبوطی کے ساتھ پھر انسان کا مضبوط جسم بھی اس کے قابو میں آ جائے۔ اس کو ضبط نفس کہتے ہیں، سیلف کنٹرول۔ انسان اپنے اس خواہشات نفس کے بے لگام گھوڑے کو پوری طرح قابو کر لے اور اس کو کوئی ایسا کام نہ کرنے دے جو انسان کے لیے دنیا و آخرت کے لحاظ سے مضر ہو، نقصان دہ ہو، تکلیف دہ ہو۔ یہ روح مضبوط ہوگی تو انسان جو ہے وہ اپنے مضبوط جسم سے ایسے کام پھر لے سکتا ہے۔ تو دوستان کا کسی چیز پر عمل کرتے ہوئے روح انسان کی مضبوط کیسے ہو سکتی ہے، روحانیت کی غذا کیا ہے، اس پر بہت ساری باتیں ہیں، لیکن روح کی غذا اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ قرآن و سنت میں متعدد مقامات پہ آیات کریمہ اس کے اوپر شاہد عادل ہیں، احادیث مبارکہ کا وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ اللہ کا ذکر انسان کی روح کی غذا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کے ذریعے انسان کا جو دل ہے اس کے اوپر داغ پڑ جاتے ہیں، یہ سیاہ ہو جاتا ہے، داغ پڑ جاتے ہیں۔ تو اس کو صاف کرنا کہ دل کا آئینہ صاف ہو جائے، دل کا شیشہ صاف ہو جائے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ مُشْكِلَةٌ وَمُشْكِلَةُ الْقُلُوبِ لِذِكْرِ اللَّهِ تعالی، کہ ہر شے کا زنگ اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، اور دل کا زنگ اتارنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے، یہ میرۃ الرحمن بن جاتا ہے، اس میں اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ منعکس ہو جاتی ہیں، اور انوار و تجلیات کا یہ انسانی دل جو ہے یہ اللہ پاک کے انوار و تجلیات کا ایک مرکز ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں عبادات میں سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قرآن پاک کی تلاوت، درود پاک، یہ ساری چیزیں یہ ذکر اللہ میں شامل ہیں۔ یہ سب انسان کی روح کی تقویت کا بحث ہے، لیکن بالخصوص آج کی اس نشست میں کچھ نماز کے حوالے سے گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اپنے اندر بہت سارے اذکار کو سموئے ہوئے ہیں، یہ بہت سارے اذکار کا مجموعہ ہے۔ اس کی کیفیت کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ذکر ایسے ہیں جو صرف زبان سے ہوتے ہیں، اس میں باقی جسم جو ہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ کچھ ذکر آنکھوں سے بھی ہوتے ہیں۔ آج میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں سے بھی ذکر کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ آنکھوں سے ذکر کیا ہے؟ فرمایا دیکھ کر اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت ہے۔ ایک اور اس طرح کی حدیث شریف ہے جس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے کہ جن کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، اس میں اللہ کے گھر کو دیکھنا، والدین کو دیکھنا، اس میں قرآن پاک کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہر عضو جو ہے اس سے کوئی نہ کوئی ہم عبادت کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ صرف کچھ تلاوت کریں گے تو آپ کی آنکھوں کی عبادت ہوگی، آپ کی زبان کی عبادت ہوگی، لیکن جب آپ نماز کے لیے متحرک ہوں گے، ایک تو گھر سے چل کر جتنے قدم آپ مسجد تک آئیں گے ہر قدم کے اوپر نیکیاں لکھی۔ ایک قبیلہ جس کے لوگوں نے مسجد کے قریب گھر بنا لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی، انہوں نے کہا گھر قریب ہوں گے، نماز ہم باقاعدگی سے پڑھیں گے، آسانی رہے گی۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے پرانے گھروں سے یہاں آؤ تو تمہیں اجر و ثواب زیادہ ملے گا، کیونکہ نماز میں آنے کے لیے ہر قدم کے اوپر نہیں۔ نماز کا جو ہے وہ خیال رکھنا
اور نماز کا انتظار کرنا، اس کے اوپر نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ بہت زیادہ نیکیوں والا عمل ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس میں انسان کا ہاتھ بھی اس میں عمل کرتے ہیں۔ جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور زبان سے اللہ اکبر کہتے ہیں، زبان متحرک ہوتی ہے۔ پھر آپ قیام کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تو تکبیر تحریمہ کے بعد تلاوت قرآن بھی آ گئی اور اس میں فاتحہ شریف بھی پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کی کوئی سورت، کوئی آیات وہ جو آپ کو یاد ہوں وہ تلاوت کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع میں آپ چلے جاتے ہیں۔ رکوع ایک عاجزی کا اظہار ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک عاجزی کا جو ہے وہ اظہار ہے، اس کو جھکنا ہی کہتے ہیں، اور آپ تعظیماً اللہ کی بارگاہ میں جھک رہے ہوتے ہیں، رکوع کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں سبحان ربی العظیم، یہ ایک عظیم تسبیح ہے جو آپ کو پڑھنے کو نصیب ہوتی ہے۔ اور تلاوت کلام پاک کے بعد ایک تسبیح پڑھنا جو ہے، اللہ کی سبوحیت جو ہے اس کا اقرار اور اعتراف بھی آپ کو اسی نماز میں نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں، سامع اللہ لمن حامدہ کہتے ہیں، پھر آپ جو ہے ربنا لک الحمد کہہ کر پھر سجود میں چلے جاتے ہیں۔ جس طرح تمام اعضاء میں سے سب سے افضل جو انسانی عضو ہے وہ انسان کی پیشانی، عظمت کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، انسان کے جسم میں بلند اور شان والا مقام جو ہے وہ انسان کی پیشانی ہے، اور انسان اپنی سب سے عظمت والی جگہ جو ہے سجدے میں سب سے عظمت والی ذات کے سامنے رکھتا ہے۔ جس طرح تیری ذات سب سے بلند ہے، میرا جو سب سے عظمت والا مقام تھا وہ میری پیشانی تھی اور انسانی ناک۔ آپ سب جانتے ہیں ہمارے عرف میں بھی ہوتا ہے، یار ناک نہ کٹوا دینا، یار میری ناک سلامت رہے۔ ہم ہر معاملے میں اپنی ناک کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی اہمیت کی عامل ہے۔ پھر ہم اپنی پیشانی اور اپنی ناک بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کرتے ہیں۔ اس کو غایت التذلل کہتے ہیں، انتہا درجے کی عاجزی ہے، انکساری ہے، اور اس پہ انتہا ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ آخری حد تک چلا جاتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے۔ اسی لیے سجدہ جو ہے اس کو حرام قرار دیا گیا کسی بھی اور کے سامنے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات ہی لائق تعظیم اور لائق سجدہ ہے، اسی کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے۔ انتہا درجے کی یہ عاجزی اسی کی بارگاہ میں کی جائے، کسی بت کو سجدہ نہ کیا جائے، کسی قبر کے اوپر سجدہ نہ کیا جائے، اور کسی انسان کو سجدہ نہ کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے، یہ سجدہ انتہائی اجر و ثواب کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ اس وقت اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے جب وہ اپنی اس جبین نیاز کو اس بارگاہ ناز میں چھپا۔ سجدہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ اور سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے کہ انسان سجدے میں اللہ رب العزت کے قریب۔ دوستان ذکر قرب خدا بندی سجدے سے نصیب ہوتا ہے، جنت بھی سجدے سے نصیب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک غلام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حشر کب برپا ہوگا، قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے لیے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میرا سرمایہ یہی ہے، میری پونجی یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اور اگر تو چاہتا ہے کہ جنت میں تجھے میرا قرب نصیب ہو اور میرا ساتھ نصیب ہو تو پھر تو کیا کیا کر، تو کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کیا۔
سجدوں کی کثرت، اس سے میری مدد کیا کر۔ مطلب یہ کہ جب تو سجدے زیادہ کرے گا تو پھر اللہ رب العزت ان سجدوں کی برکت سے تجھے جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائے۔ سجدوں کی کثرت کی وجہ سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں قرب نصیب، سعادت نصیب ہو۔ کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی برکت ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی۔ اسی لیے ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال مجھے نماز کے ساتھ راحت پہنچایا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز امتی کے پڑھنے سے کریم آقا کو راحت پہنچی۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے لیے راحت کا سبب ہے۔ تو آپ غور کریں کہ اس سے کہ نماز کتنا مبارک عمل ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ایک مفہوماً جو ہے وہ حدیث پاک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو اپنا تفسیر مظہری کے اندر 5 جگہوں پہ اگرچہ الفاظ تو ہیں کہ حدیث میں ہے، اس کی باضابطہ اس طرح کی سند اگرچہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس مفہوم کو بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیگر احادیث سے جو ہے وہ اس کا ثبوت ہوتا ہے معنوی طور پر، الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج۔ اسی وجہ سے قرب خدا کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے، سجدے میں انسان اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو معراج میں بھی یہی ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت زیادہ قرب کے مقام پہ پہنچے۔ تو بندہ ظاہر ہے اپنے لحاظ سے قرب کے مقام پہ پہنچے گا اور اپنے لحاظ سے یہ مقامات طے کرے گا۔ تو ہمارے لیے یہی ہے کہ اگر ہم قرب خداوندی کے زینے طے کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم یہاں نماز کے اندر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں تو ہمیں ایک معراج کی سی کیفیت، یعنی قرب الہی کی کیفیت جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ بھی نماز کے متعلق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامہا اقام الدین، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا۔ فمن ہدمہا ہدم الدین، جس نے اس ستون کو گرا دیا اس نے دین کو بھی گرا دیا۔ بہت اہمیت کیا، فضائل بھی بہت زیادہ۔ اب ظاہر ہے کہ جس چیز کی فضیلت بہت زیادہ ہو اس کا ترک بھی اتنا زیادہ گناہ اور اتنا بڑا جرم ہوتا ہے۔ نماز کی فضیلت کہ آپ دیکھیں وسیع ذخیرہ جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات کا اور حدیث مبارکہ کا۔ اسی طرح ترک نماز کے اوپر بھی بہت زیادہ وعید ہے، بہت زیادہ وعید ہے۔ لیکن میں آج تو آپ کو فضیلت والی باتیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دلوں میں نماز کی محبت پیدا ہو، اجاگر ہو۔ اچھا، سجدے کے بعد جو ہے یہ تو رکوع اور سجود کا عمل ہوا، سجدے میں بھی تسبیح کی آپ نے، وہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا نویکلا رب۔ تو بڑا اس میں ایک لذت ہے، چاشنی ہے۔ اس طرح آپ نے یہ رکوع سجود کیے، تشہد میں بیٹھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتحیات پیش کرنے کے بعد آپ نے پھر کیا کیا کہ آپ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھی پیش کیا۔ سلام بھی تعلق کا ذریعہ ہوتا ہے، سلام سے محبت بڑھتی ہے، سلام سے قرب بڑھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلام بھیجنے کا ہمیں کہہ کر گویا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو بھی اس کی تلاش ہمارے لیے ضروری قرار دے۔ پھر ایک شیخ علی الجرجاوی ہیں، الازہری ہیں، مصری ہیں، بہت بڑے بزرگ وہ گزرے ہیں۔ ان کی کتاب ہے التشریع فلسفہ، اسلامی شریعت کی حکمت و فلسفہ، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ اس کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس لیے ہے کہ تاکہ امتی کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو جائے۔
پھر اس کے بعد درود ابراہیمی ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس نبی کو مبعوث فرما دے کہ جو تیرے اس گھر کو بسانے والا بنے اور لوگوں کے لیے تیری بارگاہ تک پہنچانے کا وسیلہ بنے، تو جس نے یہ دعا کی اس کو بھی نماز کے اندر یاد رکھا جائے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر درود بھیجنے کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بڑی عام چیز ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ انسان کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف سلام پھیرتا ہے، بائیں طرف سلام پھیرتا ہے، تو اس سلام میں یہ سلام ہوتا کن کے اوپر ہے؟ انہوں نے کہا یہ سلام فرشتوں کے اوپر، اور دائیں طرف والے فضیلت والے ہوتے ہیں، پہلے ان کے اوپر، پھر بائیں طرف والے ہوتے ہیں ان کے اوپر۔ یہ ایک قول ہے، یہ بات بھی یاد رکھنا، اور بھی اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ یہ سلام فرشتوں کو ہوتا ہے۔ وہ آگے بڑی پیاری بات ہے، وہ کہتے ہیں کیوں؟ انہوں نے کہا جو آنے والا ہوتا ہے اس کا ادب کیا جاتا ہے، اس کا سلام اس کو کیا جاتا ہے، اور اگر آنے والا بھی کون ہو؟ ملائکہ ہوں اور فرشتے ہوں، اور آئے بھی اس وجہ سے کہ انسان نے ایک نیک عمل کیا، ایک عبادت کی، اور اس کی زیارت کے لیے، اس انسان کو دیکھنے کے لیے فرشتے آ رہے ہوں، تو انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان کو سلام دے۔ یہاں غور فرمانا اور توجہ فرمانا، وہ شیخ علی الجرجاوی مصری الازہری وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ جب انسان نماز مکمل کر چکتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت کے فرشتے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف شیخ نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اس کے اوپر قرآن و سنت کے دلائل موجود ہیں کہ نماز پڑھنے والے نمازی کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ ایک تو حدیث پاک میں ہے کہ نمازیوں کی صفوں میں فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ اس کے دیدار کے لیے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس بندے کا ذکر ملائکہ کے اندر فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کتاب، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں اس سے بہتر یاد کروں گا، تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے تو میں ملائکہ کی مجلس میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اس کے بعد جب انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس انسان کا ذکر ملائکہ کے اندر کرتا ہے، ملائکہ کی مجلس میں کرتا ہے۔ تو ملائکہ کے دل میں، فرشتوں کے دل میں اس شخص کا ملاقات کا اشتہاق پیدا ہوتا ہے، اس کی زیارت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت سے اجازت طلب کرتے ہیں اور اس شخص کی ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت آتے ہیں جب وہ اپنی نماز مکمل کر چکا ہوتا ہے، تو اس لیے اس شخص کو کہا گیا کہ اب جو تیرے اوپر ملائکہ تیرا دیدار کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو اب ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتنا بڑا اعزاز ہے یہ، کتنا بڑا پروٹوکول ہے ایک انسان کی نماز کے اختتام پہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اجر و ثواب تو ہے ہی، اس کا اندازہ بھی آپ نہیں لگا سکتے، لیکن اللہ رب العزت کے ملائکہ نمازی کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے لوگوں کو کس حالت میں پایا؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نے تیرے بندوں کو جب ہم گئے تب بھی نماز پڑھتے ہوئے پایا، اور جب ہم وہاں سے واپس آئے تب بھی نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتے ہیں جو صبح کی نماز کے وقت اللہ کے ہاں واپس جاتے ہیں، اور صبح کی نماز کے وقت رات اور دن کے دونوں فرشتے اکٹھے ہو کر نمازی کے پاس آتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں۔ رب پوچھتا ہے میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ تو وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب ہم آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حدیث بیان کر کے، حضور علیہ السلام کا یہ فرمان علی شان بیان کر کے، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ لوگوں فجر کی نماز میں قرات لمبی کیا کرو، اس لیے کہ اس وقت اللہ کے دن اور رات کے ملائکہ اکٹھے ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں اور وہ تمہارا قرآن سنتے ہیں۔ اس لیے آپ غور کریں، اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے
کتنا بڑا مقام ہے. اسی لیے بالخصوص کہا گیا کہ فجر کی نماز کی زیادہ تاکید کی گئی، دوسری نماز عصر کی تاکید کی گئی. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ فجر کی نماز کے وقت بھی اور اسی طرح عصر کی نماز کے وقت بھی فرشتے جو ہیں وہ آتے ہیں اور پھر ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں کہ دن والے واپس چلے جاتے ہیں، رات والے آ جاتے ہیں. تو فجر کے وقت بھی اور عصر کے وقت بھی ملائکہ جو ہیں وہ نمازی کی نماز کے اندر موجود ہوتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کا قرآن سنتے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ہاں ایک نمازی کی نماز کا کتنا مقام ہے، کتنا اجر و ثواب ہے. ہمیں ان چیزوں کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے، ان لذتوں سے بھی ہمیں آشنا ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ میں نے کچھ حدیث اس لیے بھی بیان کر دی کہ تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے ملائکہ نمازیوں کے لیے آتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے نمازی کے لیے یہ بہت بڑا جو ہے وہ اجر و ثواب. پھر جو میں نے سورۃ عنکبوت کی آیت کریمہ پڑھی، اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ رب العزت نے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ نماز قائم کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے ساری امت کو یہ حکم فرمایا نماز قائم کریں. بے شک نماز جو ہے وہ فحاشی اور برے کام جو ہیں وہ اس سے انسان کو روکتی ہے. والا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور تم جو کرتے ہو اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں. نماز بے حیائی اور برائی سے باقی روکتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا اور پھر گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی ہوتا تھا، گناہ بھی کرتا تھا. ایک شخص نے اس کی شکایت لگا دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نمازیں بھی پڑھتا ہے اور کبیرہ گناہ بھی کرتا ہے، تو شکایت لگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز اگر یہ پڑھتا ہے نا تو پھر ایک نہ ایک دن اس کو یہی نماز ان برے کاموں سے روک دے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ پھر اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور اس نے وہ سارے برے کام جو ہیں وہ ترک کر نماز کی برکت سے یہ برے کاموں سے روکتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ رات کو بڑی نمازیں پڑھتا تھا اور صبح کے وقت جو ہے وہ چوری کر لیتا. اس کی شکایت لگائی گئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ ایسا کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ نماز ہی اس کو ان برے کاموں سے روکے. اب آپ غور کریں. ہاں یہ ہے، یہاں پہ محدثین نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے اور بڑے عرصے سے پڑھ رہا ہے لیکن وہ برے کاموں سے اجتناب نہیں کر رہا اور روک نہیں رہا، تو پھر اس کو اپنی نماز کی حالت کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اس کی نماز کی ادائیگی میں، پڑھنے میں کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی نماز کی ادائیگی صحیح نہیں ہو رہی اور وہ اپنا اثر نہیں دکھا. یہاں میں ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، آپ کو اس کی ادائیگی کی کیفیت اور اہمیت جو ہے وہ سمجھ آ جائے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے گفتگو فرما رہے ہوتے، باتیں ہو رہی ہوتی جس طرح گھر میں ہو رہی ہیں، لیکن جو ہی نماز کا وقت داخل ہوتا تو ہمیں یوں لگتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہمیں پہچانتے ہیں نہ ہم آپ کو پہچانتے ہیں. کیفیت کا اندازہ لگا. نماز کا وقت داخل ہوتا تو پہلے ہمارے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے لیکن فوراً ہمیں یوں لگتا کہ نہ آپ ہمیں پہچانتے ہیں نہ ہم آپ کو پہچانتے ہیں. یعنی پورے گھر کی کیفیت یہ ہو جاتی کہ سب لوگوں کو نماز کی فکر لاحق ہو جاتی اور اس میں پوری طرح روحانی اور جسمانی طور پر داخل ہو جاتے. یہاں یاد رکھیں کہ جہاں نماز جو ہے اس کی ظاہری ادائیگی کہ آپ آداب کے ساتھ اس کو ادا کریں یہ ضروری ہے، وہاں نماز کی باطنی ادائیگی کہ آپ کے اندر خشوع بھی ہو، آپ کے اندر خضوع بھی ہو، تو وہ بھی اسی طرح ضروری ہے کہ آپ کی توجہ بھی پوری نماز کی طرف. حضرت امام زین العابدین جن کا آپ کا نام تو علی بن حسین،
لیکن آپ کا لقب کیا ہے؟ زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت۔ آپ جب وضو فرماتے تو آپ کے چہرے کا رنگ زاد پڑ جاتا۔ گھر والوں نے پوچھا حضور یہ کیا ہوا ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اب میں کس بارگاہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کر رہا ہوں؟ کس بارگاہ کے سامنے کھڑے ہونے؟ غور کریں، اس کو بھی اپنی کیفیات میں لایا کریں کہ آپ محض ایک رسم یا عادت پوری کرنے نہیں آئے، آپ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں اس کے عاجز بندے بن کر اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر انشاءاللہ یہ نماز آپ کے اوپر اثر بھی دکھائے گی، باطنی اثر بھی دکھائے گی، روحانی اثر بھی دکھائے گی، اور آپ کی روح بھی مضبوط ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز پنجگانہ پورے آداب کے ساتھ ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا